بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل صد احترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو سارے دنوں کا سردار دن بنایا ہے۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ابتدا بھی جمعے والے دن فرمائی ہے، اور اس کائنات کی انتہا بھی جمعے کے دن ہوگی۔ 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، اور اس دن تاریخ 10 محرم الحرام ہوگی، دن جمعے کا ہوگا۔ جمعۃ المبارک کو میرے دوستو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چنا، عیسائیوں نے اپنی مخصوص عبادت کرنے کے لیے اتوار کا دن چنا، اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جمعے کا دن عطا فرمایا۔ پہلی امتوں کی جمعے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی۔ اسی دن اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ سارے واقعات جمعے کے دن کے بتائے جاتے ہیں، اور مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس پہ تحقیق فرمائی ہے کہ یہ جتنے اہم واقعات ہیں یہ 10 محرم الحرام کے ہیں۔ جمعے کے دن میرے دوستو غسل کرنا، اور اسی غسل سے آ کر جمعے کی نماز پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اب جو ملازم حضرات ہیں یا جو ایسے پیشہ ور ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے کاموں پہ جانا ہوتا ہے، دوبارہ غسل کا موقع ہی نہ ملے گا تو وہ غسل کر کے چلے جائیں جمعے کا بھی مجبوری ہے، ورنہ جمعے کا غسل کرنا، اسی تازے غسل کے ساتھ آ کے جمعے کی نماز ادا کرنا، خوشبودار صابن کے ساتھ نہانا، اپنے کپڑوں میں سے جو کپڑے سب سے اچھے ہوں وہ کپڑے پہننا جمعے کے دن، یہ بھی میرے دوستوں مسنون اور مستحب ہے۔ جو آپ کے لباس میں سب سے اچھا لباس ہو، عمدہ لباس ہو، سنت کے مطابق لباس ہو، اب وہ والا لباس جمعے کے دن پہنے۔ جمعے کے دن مسواک کرنا، جمعے کے دن مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور امام صاحب کے قریب سے قریب تر ہو کر بیٹھنا۔ بعض میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں نا کہ یہ سنت ہے، جو جتنا جمعے میں امام کے قریب ہوگا یہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اتنا ہی قریب ہوگا۔ یہ فضائل ہے میرے دوست، ہر عمل پہ کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے ہمیں۔ باہر سے آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، باہر ہی بیٹھ گئے، یہ طلب اور شوق کی علامت نہیں ہے۔ من تقدم قدمہ اللہ، جو آگے بڑھے گا اللہ اسے آگے بڑھا دے گا۔ ومن تأخر أخرہ اللہ، اللہ معاف فرمائے جو پیچھے ہٹے گا اللہ پیچھے ہٹا دے گا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا، اگلی صفوں میں آ جائیں، اگلی صفوں میں آ جائیں، ہر اگلی صف کا ثواب پچھلی صف سے زیادہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی الصف الاول، حدیث پاک ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ادھر سنو حدیث پاک، ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت خاصہ نازل کرتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ اسی کا اگر تمہیں چند چیزوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو تم آپس میں جنگ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے اس کا اجر حاصل کرو۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ پہلی صف میں نماز پڑھ۔ پیچھے پیچھے ہوتے رہتے، پیچھے پیچھے نہیں میرے دوست،
آگے آنا، جمعے میں بھی امام کے قریب ہو کر بیٹھنا، اس کی مستقل فضائل ہیں۔ اب جب کبھی نماز کے لیے تشریف لائیں آگے ہونے کی کوشش کریں، لیکن گردنیں نہیں پھلانگنا، اس پر وعید آئی ہے۔ پہلے آ جائیں، یہ نہیں کہ آئے بعد میں ہیں، لوگ آگے بیٹھے ہیں اب گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے جا رہے ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا اشارہ کر کے آگے جا رہے ہیں، ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں اندر گھس رہے ہیں۔ اس کی شرع اجازت نہیں ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ ہاں پہلے شوق سے تشریف، فرمایا جو جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آئے گا اسے ایسا اجر ہے گویا کہ اس نے اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے قربان کر کے اللہ کے راستے میں دیا۔ جو جمعے کی دوسری گھڑی میں آئے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اونٹ سے چھوٹے جانور، گائے وغیرہ اس طرح کے جانور اللہ کے راستے میں دیے۔ اس کے بعد والوں کو اللہ کے راستے میں بکری صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد والوں کو اللہ کے راستے میں جس طرح ایک مرغ صدقہ کرنے کا اجر۔ بالکل آخری ٹائم جو خطبے کا بالکل قریبی وقت ہوتا ہے، ان کے لیے ایسے ہے گویا کہ صرف ایک انڈا صدقہ کیا اللہ کے راستے۔ کہاں اونٹ کہاں انڈا، کہانی نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں۔ شوق دیکھیں، صحابہ تو جمعے والے دن دور دور سے جمعہ پڑھنے آتے تھے شوق سے، پہلے ہی مجمع اکٹھا ہوا جمعے کے دن۔ بالکل آخر میں آنے والوں کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا اجر۔ اور فرمایا جس وقت امام صاحب خطبہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر کے خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں، جو بعد میں آیا اسے کچھ نہیں ملا جمعے کا۔ اب خطبے کا رجسٹر ہی بند ہو گیا ہے، ادھر جو فرشتے کھڑے تھے انہوں نے لکھ لیا فلاں فلاں وقت آیا ہے، فلاں فلاں وقت آیا ہے، فلاں فلاں وقت آیا، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ اور معذرت کے ساتھ جمعے کے روز ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں یار چلو چلے جائیں گے، چلو چلے جائیں گے، اخیر میں چلے جائیں گے۔ نہیں میرے دوست، جمعے کا دن بڑا فضیلت والا دن، ذوق شوق سے آیا کرو۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، جمعے کا خطبہ جنت میں بھی ہوگا، ہر جمعے کا خطبہ جنت میں ہوگا، سارے جنتی اس خطبے میں جمع ہوا کریں گے، اور اللہ کی ذات کا ہر جمعے کو ایسے دیدار ہوا کرے گا جیسے تم 14ویں کا چاند دیکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کریں گے جمعے کے، جمعے کا خطبہ حضور ارشاد فرمایا کریں گے، اور سارے جنتیوں کے سامنے اللہ کی ذات ہوا کرے۔ بعض جنتیوں کو 8ویں دن دیدار نصیب ہوگا نا، بعض جنت الفردوس والوں کو ہر وقت ہی حاضری اور دیدار نصیب ہوگا، لیکن نیچے والے جنتیوں کو 8ویں دن دیدار نصیب ہوگا۔ جمعے کو تو اللہ کی ضرور زیارت ہوا کرے گی، اور فرمایا تم اللہ کو ڈھونڈتے ہو، تم اللہ کو تلاش کرتے ہو، آج اللہ کی باتیں سنتے ہو، قیامت کے بعد ایک دن ایسا آئے گا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم میں سے ہر ایک اپنے اوپر بڑا واضح طور پر 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے۔ 8 لاکھ سال جنتی اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنی لمبی مدت گزر گئی۔ اسی میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ جمعے کے دن مسواک کرنا، خوشبو لگانا، غسل کرنا، خوشبودار تیل کا استعمال کرنا، اچھے سے اچھا لباس استعمال کرنا، اور جمعے کے لیے جلدی آنا، امام کے قریب بیٹھنا، دوران خطبہ کوئی لغو کام نہیں کرنا۔ بعض اوقات ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، خطبہ ہو رہا ہے ہم تب بھی دوسروں کو کہہ رہے ہیں آگے آ جاؤ جی، دوسروں کو خطبے کے دوران ہم کہہ رہے ہیں، بس جب خطبہ ہو گیا اب میں چپ، جس طرح نماز میں بیٹھا ہوں خاموش۔ بعض اوقات ہم پہلے خطبے میں ایسے ہاتھ چھوڑ دیتے، ایسے کر لیتے ہیں، دوسرے میں ایسے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے دوستو، یاد رکھنا خطبے میں اتحیات کی شکل میں بیٹھنا سنت ہے، بس اس طرح۔ بعض کہتے ہیں جی 2 خطبے جو ہیں وہ 2 سنتوں کی طرح یا 2 رکعتوں کی طرح، پہلی رکعت میں ایسے بیٹھو، دوسری رکعت میں ایسے بیٹھو۔ قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی دکھائے۔ ہاں اس طرح حیت جبرائیلی، جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لایا کرتے تھے حضور کے ساتھ تو حضور اتحیات کی شکل میں بیٹھتے تھے،
اور جبرائیل بھی سامنے تحیات کی شکل میں بیٹھتے تھے اور گھٹنے گھٹنوں سے ملا لیا کرتے تھے۔ یہ سنت جبرائیلی اور حضور کی سنت ہے، اس طرح خطبہ سننا ہے۔ اور میں نے کیا عرض کیا میرے دوستو، خطبے میں کوئی لغو کام نہیں کرنا، تنکا نہیں توڑنا، بات نہیں کرنی، کوئی بات کرے تو اس کا جواب نہیں دینا، سنتیں نہیں پڑھنی خطبے کے درمیان۔ فرمایا جس نے خطبے کے درمیان کوئی لغو کام کیا اس کے جمعے کا اجر ختم ہو گیا، اب صرف اسے ظہر کا اجر ملے گا۔ جمعے کا اجر کیا ہے؟ جو پچھلے خطبے میں شامل ہوا اور اس خطبے میں شامل ہوا، دونوں خطبوں کے درمیان کے گناہ معاف۔ اور جس نے کوئی لغو کام کیا تو اس کو صرف ظہر کا اجر ہے، اور ظہر کا ثواب کتنے؟ فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف، پورے ہفتے کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ اس سے میرے دوستو یہ کچھ نہ کچھ آداب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سب سے بڑا وظیفہ جمعے والے دن کون سا ہے؟ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ جمعے کی عصر کی نماز، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کا سورج غروب ہونے تک یہ سارا وقت درود پاک کا ہے۔ فرمایا جو جمعے کی عصر سے لے کر، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کے سورج کے غروب ہونے تک مجھ پر درود پاک پڑے گا، میں اپنی قبر اطہر میں، میں اپنے روضہ اطہر میں اس کے لیے دعا اور استغفار کروں گا۔ حضور پر دعا اور استغفار کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں دعا بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہماری جو ہے وہ مرادیں بھی پوری کر دیں گے اور ہمیں معاف بھی کر دیں گے اگر جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کا سورج غروب ہونے تک ہم نے درود پاک پڑھا۔ اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا، فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک نور ہی نور ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی زندگی میں دجال آ گیا تو سورہ کہف پڑھنے والے پر اس کا اثر اور جادو اور اس کا تسلط نہیں چلے گا۔ اور یہ جو دجال ہے جب یہ قیامت کے قریب آئے گا یہ قبروں سے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو پوچھے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، مردوں کو زندہ کرے گا۔ سورہ کہف پڑھنے والا اگر اس کو اٹھائے گا تو یہ اس وقت بھی اس کے فتنے کا شکار نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا اجر۔ فرمائے جمعے کو سورہ کہف پڑھنا، دوسرے جمعے تک نور ہی نور اور اللہ کی حفاظت میں آ گیا، ہر فتنے سے اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اور آخری بات سن لیں میرے دوست، باتیں بہت ہیں لیکن میں مختصر انداز میں کر رہا ہوں۔ جمعے کی نماز کے بعد 7 دفعہ قل هو اللہ شریف، 7 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 7 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ پورے 7 دن ہر قسم کی آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے سے، لوگوں کے غلط اثرات سے، نظر بد سے، ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ یہ ہمارے اکابرین کا معمول ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 7 دفعہ قل هو اللہ شریف، 7 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 7 دفعہ قل اعوذ برب الناس۔ اسے اہتمام سے پڑھیں، پورے ہفتے اللہ کی حفاظت۔ روزانہ صبح شام فجر کے بعد 3 دفعہ اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھے، اپنے اوپر دم کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یکفیک من کل شر، ہر شر کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تینوں صورتیں کافی ہیں۔ حضور پر جب جادو ہوا تھا نا تو سورہ فلق اور ناس نازل ہوئی تھی، 11 گریں دی ہوئی تھی اور 11 ہی سورہ فلق اور ناس کی آیتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ نے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ایک ایک وہ گرہ کھولتے جاتے، ایک گرہ پہ پھونک مارتے، ایک آیت پڑھی قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھول دی، من شر ما خلق دوسری گرہ کھول دی، اس طرح 11 گرہیں کھولی اور 11 ہی آیتیں ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہود نے، لبید بن عاصم نے جو اپنی بیٹیوں سے جادو کروایا تھا اور اسے کنویں میں دبا رکھا تھا اور وہاں سے اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، پھر اس کنویں سے نکالا گیا۔ حضرت علی اور ایک اور صحابی وہ سب کچھ لے کے آئے جس پہ حضور پہ جو ہے وہ جادو کیا گیا تھا۔ ایک ایک گرہ کھولنے سے پہلے ایک ایک آیت پڑھتے رہے، پھونک مارتے رہے، گرہ کھولتے رہے، 11 گرہیں بھی کھل گئیں، 11 آیتیں بھی پوری ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم جادو سے باہر آ گئے۔
نظر بد سے بھی اللہ بچاتے. بعض اوقات ہوتا کچھ نہیں ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا، نظر لگ جاتی ہے. کسی وقت میں اس میں مستقل بھی بات کروں گا، یہ بڑا زبردست موضوع ہے. اکثر طور پر ہم یہ سمجھتے ہمیں کسی نے کیا ہے، حالانکہ کیا کرا ہے کچھ نہیں ہوتا، نظر لگی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے. یہ بندے کو پہاڑ سے گرا دیتی ہے، یہ اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے، اس سے موت واقع ہو جاتی ہے نظر لگ جانے سے. فرمایا جو اللہ کی طرف سے عام طور پر موت واقع ہوتی ہے، اس کے بعد جو سب سے زیادہ حضور فرماتے ہیں میری امت میں موت ہوگی، وہ بری نظر کے لگ جانے سے، کسی کی نظر لگی موت ہوگی. بڑی پیاری خوبصورت دکان چل رہی ہے، نظر لگ گئی. بڑے پیارے جانور کھڑے ہیں، نظر لگ گئی. بڑی اچھی فرما بردار اولاد ہے، نظر لگ گئی. بڑے پڑھے لکھے گریجویٹ لوگ ہیں، رشتے ہی نہیں ہو رہے. بہت زیادہ مالداری ہے پاس، ان کی بیچاروں کی پوری نہیں پڑتی. ادھر سے مال کا نقصان، ادھر سے مال کا نقصان، ادھر سے مال کا نقصان. سارا سال پڑھتا رہا، ٹیوشنیں بھرتا رہا، فیسیں بھرتا رہا، بڑا ٹیلنٹ لڑکا، بڑی اچھی سمجھدار پڑھی لکھی محنتی لڑکی، نظر لگ گئی بیچاری کو. نظر لگ گئی اس طالب علم کو، امتحان میں رہ گئے وہ. العین حق، حضور فرماتے ہیں نظر کا لگ جانا حق ہے. لیکن جو صبح و شام آخری تین صورتیں پڑھے گا، اللہ اسے بری نظر سے بھی حفاظت فرمائیں گے، اللہ اس کی جادو ٹونوں سے حفاظت فرمائیں گے. اللہ پاک بدخواہوں کی بدخواہی سے، منافقوں کی منافقت سے، ہر چیز سے محفوظ فرمائیں گے. حضور فرما رہے یکفیک من کل شر، ہر شر کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تینوں صورتیں کافی ہیں. اور ایک بات، دوسری بات، یکفیک من کل شیء، ہر ضرورت کے پورا ہونے کے لیے کافی. کوئی ضرورت ہے آپ کی، آپ صبح شام 3 دفعہ سورت پڑھے، تینوں صورتیں آخری 3 دفعہ پڑھے، اللہ آپ کی ہر ضرورت پوری کرے. اسی میرے دوستو اس کی عادت بنائیں. صبح شام 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور جمعے کے بعد کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 7 دفعہ. فوراً پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں. آرام سے سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں، پھر گھر تشریف لے جائیں. ورنہ چل پڑے تو اب نہیں پڑھی جائیں گی. اس لیے ذرا میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم فوراً بیان کرتے ہیں. آپ راستے میں جاتے جاتے نا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. یہ مستقل سنت ہے. آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.